بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات تو ہم سب لوگوں کو ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ لڑکیوں کے مدارس میں، مستورات کے مکاتب میں اپنے محرم رشتہ داروں کو کیوں رکھا جاتا ہے اور محرم رشتہ داروں کو رکھنا کیوں ضروری ہے۔ ہمارے بڑوں کی طرف سے گزشتہ رابطہ مدارس بنات کا بھی اجلاس ہوا۔ الحمدللہ مالیگاؤں سے لے کر وانم باڑی تک کے مدراس تک کے مدارس بنات جڑے تھے۔ اس میں مولانا عبد القوی صاحب دام برکاتہم نے ایک اہم بات یہ بھی فرمائی تھی کہ نامحرم سے مستقل رابطہ یہ تو فتنے کا ذریعہ ہی ہے، تو کام بھی کرنا ہے، فتنے سے بھی بچنا ہے۔ اس لیے اندر کے نظام کو قریب سے دیکھنے والی آنکھ رہے، کبھی بیویوں کو، کبھی بیٹیوں کو، کبھی بہنوں کو، کبھی اور ممکنہ بھتیجی بھانجی کے محرم رشتہ داروں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ نزاکت ہوتی ہے ہر جگہ پر کہ رشتے بھی خراب نہ ہوں، کام بھی خراب نہ ہو، رشتے بھی خراب نہ ہوں، کام بھی خراب نہ ہو۔ بھائی کو ملازم رکھ لیا گیا تو کہیں رشتے کی رعایت میں کام خراب نہ ہو اور کام کی فکر مندی میں رشتہ متاثر نہ ہو۔ ایسے ہی کبھی بیوی کو انتظام میں استعمال کیا گیا، بہن کو استعمال کیا گیا، کبھی جیٹھانی یا بھتیجی بھانجی دیورانی کو استعمال کیا گیا۔ تو یہ نزاکت اور حساسیت ہوتی ہے کہ رشتہ مدرسے میں داخل نہ ہو اور مدرسہ گھر میں داخل نہ ہو۔ اگر اس نزاکت کی رعایت ہوتی ہے تو مدارس باقی رہتے ہیں، لڑکوں کے مدارس، لڑکیوں کے مدارس باقی رہتے ہیں۔ اور اگر یہ نزاکت اور حساسیت کی رعایت نہ ہو تو پھر مدارس باقی نہیں رہتے ہیں۔ میرا بیٹا ہے، نااہل ہونے کے باوجود کام دے دیا گیا، قرابت دیکھی گئی، صلاحیت نہیں دیکھی گئی۔ مثلا بھائی ہے اس لیے بڑی کتاب دے دی گئی، حال قرابت ہے، اہلیت نہیں ہے، رشتہ ہے، صلاحیت نہیں ہے، ادارے کا جنازہ نکل جائے گا۔ بھائی نے ایسی غلطی کی جو نکالنے کا ذریعہ ہے اور ہم نے رعایت میں رکھ لیا تو پورے نظام میں جھول آ جائے گا۔ مولوی شارم کے ایک عرصے دراز تک ناظم رہے، ان کا نام ہے مفتی ریاض صاحب قاسمی، قرآن عالم ہے۔ ان کے بھائی نے غلطی کی تو انہوں نے دفتر میں فیصلہ کر دیا کہ اس کا اخراج ہو گیا ہے، اور گھر میں آ کر اپنے والد کے پیر پکڑ لیے کہ ابا جی میں وہاں پر تو ناظم ہوں، جو انتظام کے تحت جو فیصلہ، جو اصول طے ہے اس کے مطابق ہی میں نے فیصلہ کیا، لیکن آپ کا بیٹا اور نکالے گئے انسان کا بھائی بھی ہو، تکلیف ہو رہی ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن میں ادارے کے ضابطے کو جو بہت ضروری ہے میں اس کی رعایت چھوڑ نہیں سکتا۔ تو پہلی بات میں نے عرض کیا کہ محرم کو رکھنے کا کیا مقصد رہتا ہے، اور دوسری بات میں نے عرض کیا کہ رشتے مدرسے میں داخل نہ ہو اور مدرسہ گھر میں داخل نہ ہو۔ مدرسے میں جو کام ہوتے ہیں وہ گھر میں آنے لگ جائے،
آج آپ نے ویسا کیوں کہا، ایسا کیوں کیا، آدمی جہاں کی بات وہیں پر رکھے۔ اور تیسری بات، مدرسے میں ہر جگہ پر، یہاں پر بھی طلباء اور طالبات سے خدمت لینے میں احتیاط۔ طلباء سے بھی ہم خدمت لینے میں احتیاط کرتے ہیں، جسمانی خدمت نہیں لی جاتی ہے، سر دبوانے کے لیے، پیر دبوانے کے لیے۔ جسمانی خدمات بہت ساری احتیاط کی وجہ سے کسی استاد کو اجازت نہیں ہے خدمت لینے کی۔ دوسری خدمات لڑکیوں کے اعتبار سے، معلمات کے اعتبار سے، گھر کے کام کاج، اپنے گھر کو بھیج کر کچھ منگوانا لانا، سخت مجبوری ہے بات الگ ہے، پہلے سے تیاری کر لی گئی، اس کے باوجود بھی اچانک ضرورت پیش آ گئی، انسان ہے، بچے چھوٹے ہیں تو ضرورت پیش آ سکتی ہے، کمزوریاں ہیں، لیکن احتیاط ہونی چاہیے طالبات اور معلمات سے ادارے کے باہر تعلق رکھنے میں۔ سڑکوں پر بچے کھڑے ہوئے ہیں، گھر میں کسی نامحرم مرد سے آمنا سامنا، آج کل فون کا استعمال، رابطے کی سہولت، پہلے سے ہی ایک بد فطرت اور بد چلن، بد کردار قسم کی خاتون تھی، پہلے سے ہی اس قسم کی حرکتیں تھی، اب مدرسے کی طرف منسوخ کی جائیں گی۔ تو طالبات سے خدمت لینے میں احتیاط ہونی چاہیے۔ اصل تو جو بڑوں کا مزاج ہے، سنت والا مزاج ہے، وہ اپنا کام خود کرنے کا ہے۔ من یستغنی یغنہ اللہ، لکڑی نیچے بھی گر جائے تو خود اتر کے اٹھا لیا کرتے تھے۔ اللہ کے غیر سے اس معاملے میں بھی سوال کرنا انہوں نے اپنی ایمانی غیرت کے خلاف سمجھا۔ اصل کمال تو یہی ہے، اور بہت سارے واقعات ہیں۔ چوتھی بات، ہماری گھریلو زندگی، ہماری تہجد ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، ہماری فجر کی نماز کا کیا حال ہے، اشراق، چاشت، اوابین، جب تک ہمارے تقوی اور علم کا، عمل کا معیار طالبات سے، طلباء سے اونچا نہیں رہے گا، ہم ان کے لیے مثالی نہیں بن سکتے ہیں۔ اور تعلیم بھی مقصود ہے، عمل بھی مقصود ہے۔ تعلیم کا زمانہ ہی عمل کا زمانہ ہے۔ مسائل زندگی کے ہر دم ہیں، مجبوری کی وجہ سے چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن کرنے کا ارادہ ہو، بچنے کا ارادہ نہ ہو۔ انفرادی اعمال، اپنی تلاوت کرنے کا ارادہ ہو، اپنے معمولات کرنے کا ارادہ ہو۔ جو اللہ سے جڑا ہوا ہے وہ دوسروں کو بھی جوڑ سکتا ہے۔ محبت کا اندازہ تنہائیوں میں ہوتا ہے کہ تنہائیوں میں کون یاد آ رہا ہے، اللہ یاد آتا ہے تو واقعی اللہ سے دوستی بن گئی۔ لمبی دعا میں جی لگتا ہے تو واقعی دوستی بن گئی۔ طالبات کا قرآن تو سنا، خود اپنا قرآن کا معمول پورا نہیں ہوا، ہم سب سے کوتاہی ہے۔ ہمارے استاد مفتی عثمان غنی صاحب عبد القوی صاحب سے ملاقات کے لیے گئے، حفظ کے استاد ہیں۔ عبد القوی صاحب نے پوچھا تمہارا کتنا معمول ہے روزانہ قرآن پڑھنے کا؟ تو انہوں نے کہا 1 پارہ 2 پارے، کہا روزانہ 3 پارے تو ہونے چاہیے۔ تو گھی بانٹنے سے صرف صحت تو نہیں بنتی ہے، خود کے کھانے سے صحت بنتی ہے، اور خود کی دوا خود کھانا پڑتا ہے۔ میڈیکل والا دن بھر دوائی بیچتا رہے لیکن خود اپنے حصے کی، اپنے سے جڑی ہوئی دوا نہ کھائے تو اس کی صحت نہیں بنے گی۔ ہماری اصل ترقی یہی ہے۔ تو معمولات کا اہتمام،
گھریلو زندگی کو مثالی بنانا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے، رہتے رہتے طلباء کے ساتھ، طالبات کے ساتھ آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ براسی آ جاتی ہے، بغض آ جاتا ہے، سختی آ جاتی ہے. اتنے سال سے سمجھایا، سدھرتا نہیں ہے، اتنا بولا مانتا نہیں ہے. یہ جو دل میں بغض آ جاتا ہے نفس کے ذریعے سے، یہ طالب علم کو محروم کر دے گا، اور ہم اس کی تربیت کے بارے میں سوچنا بند کر دیں گے. تصدی تربیت کے خلاف ہے. تصدی یعنی پیچھے پڑ جانا. آپ کو آنا ہی ہے، آپ کو رہنا ہی ہے، آپ کو کرنا ہی ہے، ورنہ دیکھو میں کیا کر کے بتاؤں گا. تصدی پیچھے پڑ جانا یہ تربیت میں رکاوٹ ہے. آج بدل کے بتاؤ، آج کر کے بتاؤ. بظاہر زبانی سختی آدمی کر لے. منشی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے ایک بہت بڑے ذمہ دار تھے مرکز میں. وہ فرماتے تھے امیر کی ماننا چاہیے ورنہ امیر کو مان لینا چاہیے. بس بیوی شوہر کے مسائل میں بطور لطیفے کے سناتے ہیں نا، پانی اٹھا کے رکھ دو، گرم پانی حمام میں رکھ دو، ورنہ کپڑے استری کر دو، ورنہ. تو بیچاری ابتدا میں خوفزدہ رہتی تھی، پتہ نہیں کیا علیحدہ کرنے کا فیصلہ کر دے گا. ورنہ کیا کرو گے آپ؟ کہا کہ ورنہ میں ہی کر لوں گا بس، اور کیا ہے. ایک جسم کی طرح رہنا چاہیے، پورا عملہ ایک جسم کی طرح رہے. ہاتھ الگ ہے، پیر الگ ہے، سر الگ ہے، جسم نافع نہیں بن سکتا. پیر الگ ہے، اسٹیئرنگ الگ ہے، اس سے گاڑی نہیں چل سکتی. تو ایک ذمہ دار کا ہاتھ پیر مشنری کے پرزے بن کر کام کرے، رابطہ ہو، ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھنا، ایک دوسرے کا دل جیتنا، ایک دوسرے کے معاون بننا. اور وہ چیزیں جو دوریاں، فاصلے، بدگمانیاں، دراڑیں پیدا کرتی ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. بہت بڑے بزرگ ہیں مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم، انہوں نے ایک بات فرمائی تھی بہت عجیب، کہ چوروں میں بدگمانی نہیں ہوتی ہے، دین کا کام کرنے والوں میں بدگمانی ہوتی ہے. ڈاکوؤں میں بدگمانی نہیں ہوتی، ہر ڈاکو کو یقین ہے میرا حصہ مجھے پہنچ جائے گا، لیکن دین کے خدمت کرنے والوں میں جلدی بدگمانی ہوتی ہے، پتہ نہیں اتنے کتنے پیسے کھا جاتا ہے. بدگمانی سے فساد شروع ہوتا ہے. میں نے بدگمانی کر لی، آپ کے اندر بہت تکبر ہے، آپ کے اندر عجب ہے، آپ میری اہمیت نہیں جانتے ہیں، بدگمانی پیدا ہو گئی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. بہت ساری مثالیں ہیں. ایک آدمی ایک شخص کو بہت سلام کرتا تھا، وہ جواب نہیں دیتا. ارے کیا کڑوے سا بھی ہے، میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا ہے. تھوڑے دن کے بعد پتا چلا وہ تو بہرا ہے، وہ سلام سنتا ہی نہیں ہے، تو جواب کیسے دے گا. حقیقی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے، سمجھنے کا فرق ہوتا ہے، اور آدمی اسے بدگمانی پر لے لیتا ہے. ایک صاحب اپنی بیوی سے جب وہ اپنے میکے کو جانے لگی، زیور وغیرہ پہنا، تو انہوں نے بدگمانی جلد بازی میں کہا آپ وہاں جاتے ہیں تو بہت بنتے سنورتے ہیں. اس جانے والی بیوی نے کہا کہ ہم اس لیے سنورتے ہیں تاکہ میکے میں پتہ چلے کہ ہم اپنے سسرال میں خوش ہیں اور میرے شوہر نے مجھے ان نعمتوں سے نوازا ہے. سوچنے کا فرق بھی ہوتا ہے، صلاحیت کا فرق بھی ہوتا ہے. تو اس لیے بدگمانی یہ فساد کا جڑ ہے، فساد کی جڑ ہے. گھریلو زندگی میں، انتظامی زندگی میں، تنظیمی زندگی میں بہت دل کو سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے. مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں. ابھی کل کھمم میں پروگرام تھا،
قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ حضرت مولانا عبید اللہ السعدی صاحب دامت برکاتہم کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملا. ان کے 50 سال جامعہ ہتھورا میں پورا ہونے کے قریب ہے. رسول اللہ میں کام کیا، فقہ اکیڈمی میں کام کیا، کئی کتابیں ان کی، داخل نصاب ہیں، مدرس ہیں، شیخ الحدیث ہیں. میں نے ان سے پوچھا حضرت 50 سال آپ کیسے رہ گئے ہتھورا میں؟ آپ بزرگوں کے اصول پہ عمل کیا اور کیا کیا؟ کیا کیا اصول ہے کہ انتظام میں مداخلت نہ کرنا، انتظام میں مداخلت نہ کرنا. آپ نے فلانے کو فلانی کتاب کیوں دی؟ مجھے دیتے آپ. فلانے کو آپ نے کام کیوں دیا؟ مجھے دیتے آپ. اس کو تنخواہ اتنی کم کیوں کر دی؟ اس کو کیوں نکالا؟ اس کو کیوں رکھا؟ بزرگوں کا ایک اہم اصول ہے انتظام میں مداخلت نہ کرنا. دوسرا انہوں نے کہا اپنے اعتبار سے کہ ناظم کو مشورے نہ دینا، پوچھنے پر بھی مت دینا. آج کل کے ناظموں کا مزاج الگ ہو گیا ہے، ہمارے پاس ایسا نہیں ہے ویسے. اور تیسری اہم بات دیے گئے کام کو بہتر انداز میں انجام دینا. عام طور پر شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ دیے گئے کام کو بہتر کرنے کی فکر کم ہے، دوسرے کے کام کی نگرانی کرنے کی فکر زیادہ ہے. دیے گئے کام کو بہتر کرنے کا جذبہ کم ہے، دوسرا اپنے کام کو صحیح انجام نہیں دے رہا ہے، اس کا غم ہے. اس کا کیا فائدہ آپ کو؟ جو کام دیا گیا، جو متعلقہ ذمہ داری ہے، اس متعلقہ ذمہ داری کے بارے میں فکر مندی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے صاحب، میں ملازم میں ناظم بن جاؤں گا. میں ملازم بن کر تھا تو بڑے مسائل تھے، اب میں خود اپنا ادارہ کھول لوں گا. میں تو جو مسائل میں ملازم بننے کے وقت ہے، ناظم بن کر اس سے بڑے مسائل پیدا ہوں گے. مسائل کے بغیر نہ تاجر کی زندگی ہے، نہ نوکر کی زندگی ہے. مسائل کے بغیر نہ ناظم کی زندگی ہے، نہ ملازم کی زندگی ہے. مسائل کے بغیر نہ جوائنٹ فیملی میں رہا جا سکتا ہے، نہ انڈیویجول فیملی میں رہا جا سکتا ہے. مسائل تو ہر جگہ ہے. مسائل کا حل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اس کے مطابق مسائل کو حل کرنا چاہیے. آپ حضرات ماشاءاللہ محبتوں کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، تبھی لوگ متوجہ ہو رہے ہیں. ناظم کو دیکھنے والے، اس کے پاس آنے والے تو کم ہوتے ہیں. آپ حضرات کے پاس آنے جانے والے، جتنی محبت آپ آنے والوں کو دیں گے اتنے زیادہ طالبات جڑیں گے. اور آخری بات یہ ہے، چاہے ہمارا نظام مردوں کا ہو یا عورتوں کا ہو، سکھانا کم ہے، سیکھنا زیادہ ہے. پڑھانا کم ہے، پڑھنا زیادہ ہے. آپ کے اس مدرسے میں ماشاءاللہ سے مفتیان کرام ہیں، اپنے زمانے کے امتیازی طالب علم ہیں. دارالعلوم دیوبند میں 2-2.5 ہزار طلبہ میں اسٹیٹ ٹاپر آ کر مفتی بننے والے اساتذہ ہیں. لیکن ان کو ایک ہفتے میں کئی 100 صفحات کا درسی کتابوں کے علاوہ مطالعہ کرنا پڑتا ہے. تصنیفی کام کی وجہ سے بچوں کو شخصیات کا تذکرہ سنایا جاتا ہے، روزانہ ایک نئی شخصیت کا تذکرہ، اور ہر استاد کو ہفتہ 10 دن میں ایک بزرگ کی سوانح عمری سنانا ہے. ابرار الحق صاحب ہردوئی کون تھے، خصوصی کارنامے کیا ہے، ان کی سوانح عمری پر کون سی کتابیں لکھی گئیں، ان کے قابل استفادہ پہلو کیا ہے، اس کے ویڈیوز بھی بن رہے ہیں، اپلوڈ بھی ہو رہے ہیں. تو پڑھنے کا کام ہمارے پاس زیادہ رہے گا پڑھانے کے کام کے مقابلے میں. علم یہ ہے کہ اپنی جہالت کا اندازہ ہو جائے.